بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انفیکٹ اور میں ہوں آمنہ طاہر۔ آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں پروگرام کے، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی ٹوٹنے لگی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ہم بات یہ بھی کریں گے کہ اگر پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں بھی کچھ گولہ باری شروع ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ بنی ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور انڈیا کی جانب سے پاکستان کو دھمکی کیوں دی جا رہی ہے اور اس کے اوپر پاکستان کیا رد عمل دے گا، یہ تمام موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے اینالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب۔ ساجد صاحب، جیسے کہ آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، پی ٹی آئی کے اندر خود لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ نے خود بھی پہلے یہ کئی دفعہ آپ نے اس کی پریڈکشن بھی کی ہے، عمران خان بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی لوگ موجود ہیں جو اس کو توڑنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب ان کے خود بظاہر جو ہیں اختلافات سامنے آ رہے ہیں، آپ اب کیا سوچتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی؟ پی ٹی آئی ٹوٹے گی یا نہیں، اس کا تو ذرا کوئی پریڈکٹ کرنا مشکل ہے، لیکن پی ٹی آئی کی چونکہ اندرونی طور پہ اس کا کوئی ساخت یا ڈھانچہ ایسا مضبوط ہے ہی نہیں۔ میں جو پہلے بات کبھی بھی کرتا تھا تو وہ میں بڑی حقیقت بیان کرتا تھا، اور آج وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے خان صاحب ہیں وہاں پہ، صرف اور صرف وہ پارٹی ایک شخص کے ارد گرد گھومتی ہے، ان کا اندرونی ڈھانچہ اور تنظیمی ساخت اگر اتنی ہوتی تو انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتے، یا وہ مانے جاتے، یا پھر ان کو اپنے انتخابی نشان بلے سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے۔ یہ تو بڑی واضح سی دلیل ہے کہ ان کے ہاں کوئی اندرونی سسٹم مضبوط نہیں ہے، بڑا کمزور سا ہے۔ اور خان صاحب ایک آدمی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اپنی ہی کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو بلے کا نشان نہیں ملا۔ آپ پہلے بھی یہی بات کرتے رہے، لیکن خود ان کے رہنما جو ہیں شیر افضل مروت، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے ہمیں بلے کا نشان نہیں ملا، ہم دوسرے گروپس کے ساتھ اتحاد نہیں کر پائے اور شیرانی گروپ کے ساتھ بھی نہیں کر پائے۔ اب وہ سنی اتحاد کونسل میں بھی ضم نہیں ہونا چاہ رہے۔ اب دیکھیں نا، اب یہ ہے پی ٹی آئی، ان کے ہاں بے شک ایک شخصیت ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وہ کہیں کھڑے نہیں ہو رہے۔ وہ انہوں نے سب سے پہلے کہا جی ہم مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو ہے نا وہ الائنس کرنے جا رہے ہیں، انتخابی جو پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک دن بعد 2 دن بعد اس پہ بلے بلے بھی ہوئی، ہم نے بھی بات کی کہ ایک اچھا میسیج دیا جا رہا ہے، ایک جو یہاں پر مسلکی اختلاف ہے اس کو ختم کرنے کا میسیج دیا جا رہا، حالانکہ یہ میسیج نہیں تھا، وہ تو بامر مجبوری جا رہے تھے، اور یہ ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا، یہ آپ اور میں نے اور ہمارے باقی کہہ لیں جو تجزیہ کاروں نے اور یوٹیوبرز نے اس میں سے یہ پہلو نکالا تھا، ہرگز نہیں خان صاحب کے یہ ذہن میں تھا، اور اگر ہوتا تو پھر چلے بھی جاتے، اس لیے یہ بات پہ کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پیغام دیا جی جماعت اسلامی کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ جا رہے ہیں۔ ایک دن بعد جو ہے وہ بھی بات ختم ہو گئی، دوسرے دن بعد ان کی بھی بات نہ بنی، وہ بہرحال ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے انکار کر دیا تھا اور جماعت اسلامی کہہ رہی کہ انہوں نے کیا ہے، وہاں یہ بھی تعین نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ ہم مولانا شیرانی گروپ جو ہے جے یو آئی کا، ہم وہاں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم الائنس کریں گے، وہ بھی بات آئی گئی ہو گئی، یا آئی گئی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز ہوئیں، باقاعدہ چیزیں طے ہوئیں۔ اسی طرح ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ باقاعدہ چیزیں طے ہوئیں، جماعت اسلامی کے ساتھ باقاعدہ ملاقاتیں ہوئیں، چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایم ڈبلیو ایم کے راجہ ناصر عباس کی ملاقات ہوئی تھی، باقی تو ان کی طرف سے جو وفد جاتا تھا وہ مذاکرات کرتا تھا۔ اب یہی سے دیکھ لیں کہ یہ پارٹی کے اندر انتشار کیسا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، بطور پارٹی یہ بات میں کر رہا ہوں کہ اس میں یہ کمزوریاں اور خامیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دم پتہ لگا کہ جی وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے نا ہم جا رہے ہیں۔ اب شیر افضل مروت بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں، وہ درست بات کرتے ہیں، وہ ووکل ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے نا ایک اعتراض بھی اٹھ رہا ہے، اور ان کی زباں بندی بھی پی ٹی آئی کے اندرونی ہی سسٹم اور کور کمیٹی کی طرف سے ہی کر دی گئی ہے، پہلے بھی کی گئی ہے۔ وہ
پھر کوئی اس میں کہہ لیں اس کے بعد پھر کوئی ریلیف ملا ان کو، تو اب تو وہ فوکل پرسن کے طور پہ بھی نہیں رہے خان صاحب کے. اب یہاں یہ مسئلہ ہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی پابندی لگ جائے، کوئی پتہ نہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، چونکہ پارٹی کا نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ پارٹی کا سسٹم بننا چاہیے، ہمارا ایک ایسٹ ہے. پارٹی بنتے بڑا ٹائم لگتا ہے. خان صاحب کی سٹرگل ہے، انہوں نے محنت کی ہے، پارٹی بنائی ہے، اکیلے نکلے تھے، آہستہ آہستہ چلتے، خامیاں خوبیاں علیحدہ ہوتی ہیں اور وہ 7 سال چلتی ہیں. اتنی اب وہ بڑی پارٹی بھی بن چکی ہے، اور ان کے کہہ لیں انہوں نے بڑا اچیومنٹ بھی ان کی ہیں، اور اب بھی وہ وہیں پہ کھڑی ہو اور روزانہ اس میں تو کوئی تتر بتر بھی ہو رہا ہو، کسی پہ پابندی بھی لگانی پڑ رہی ہو، اور کبھی کوئی ایک فیصلہ کر رہا ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہے، پھر وہ ایک دوسرے پہ جو ہے نا نشتر بھی برسا رہے ہیں، لفظی گولہ باری بھی چل رہی ہے ایک کے خلاف. تھوڑا بہت ہوتا ہے اختلاف پارٹیز کے اندر بھی، گروپس بھی بنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو ہر بندہ ہی اپنی جگہ پہ ایک پورا کا پورا جو ہے نا گروپ ہے. اسد کیسر اور بات کرتے ہیں، جناب بیرسٹر گوہر اور بات کرتے ہیں، وہ بیرسٹر علی اور بات کرتے ہیں. عمران خان کا بھی امیج ایسا ہی ہے نا، وہ پہلے کوئی اور بات کرتے ہیں، پھر کوئی اور بات کرتے ہیں. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ پہلے اگر ان کے اوپر اتنی مشکلات آئی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کو اب ریلیف مل رہا ہے، خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں، ان کو مسترد کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ریلیف نکالا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ وہاں سے بھی کوئی عمران خان کے لیے سافٹ کارنر آ رہا ہے. لیکن اچانک یہ کیا ہو گیا کہ عمران خان نے ایک دم سے دوبارہ سے وہ اپنے واپس آ گئے، یعنی کہ اسی روپ میں واپس آ گئے، اور انہوں نے آ کر دوبارہ سے گولہ باری شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کہ یہی الزام انہوں نے ڈائریکٹ لگا دیا کہ زہر دیا جا رہا ہے میری بیگم کو. تو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ سیدھا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہہ لیں چیف کے اوپر نام لیا انہوں نے. اور گزشتہ دنوں آپ یہ دیکھیں ان کا انداز کیسا ہے، وہ اللہ پاک انہیں کوئی ہدایت دے، سیاست وہ بہت اچھی کر رہے ہیں، ان کی مزاحمتی سیاست بھی بہت اچھی ہے، اور وہ بڑی تاریخی ہے پاکستان میں، یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. لیکن یہ کہ دیکھنا تو یہ کہ یہ کتنی فروٹفل ہے، یہ ملک کے لیے کتنی فائدہ مند ہے، ملک کی عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، یہ ایک الگ سوال ہے، اور یہ بحث بھی ہے، تو اس لیے اس سے آگے یہ چلتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ بات کریں اور اس کے بعد ان سے جو رپورٹ ہوا ہے، ایک صحافی نے سوال کیا ہے کہ جی دیکھیں آپ کی اہلیہ محترمہ کا آپ نے کہا جی کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جس ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کا کہا تھا، انہوں نے بھی یہ رپورٹ دی ہے کہ کوئی شواہد نہیں ایسے جو خان صاحب بول رہے ہیں، ان کے منہ سے جو پھول جھڑ رہے ہیں نا 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اس طرح کی. تو میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی تھی پچھلے پروگرام میں، جب یہ زہر کا پہلا زہر خورانی کا پہلی اب یہ بات، یعنی یہ اب زہر خور بھی ہو گئے، جیسے ہوتے ہیں نا کوئی مختلف خوری جو ہوتی ہے، میں اس طرح ہی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ وتیرہ ہے، یہ ایک سٹنٹ ہے. وہ سٹنٹ انہوں نے پہلے بھی کھیلے ہیں، تو کسی کو بھی کوئی زہر نہیں دیا گیا تھا. پہلے بشرا کو کہتے ہیں کہ زہر دے دیا گیا، پھر کوئی اور کسی نے کہا جی خان صاحب کو جو ہے نا جیل میں، اڈیالہ جیل میں زہر دے دیا گیا، سلو پوائزن. پھر جو ہے نا خان صاحب نے ہی یہی والا، یہ ایک سٹنٹنگ ہے، اور پولیٹیکل جو ہے نا ایک مائلیج لینے کے لیے یہ بیان بازی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت برا ہے اور بہت شدید ہے. وہ اب اگر اس کے بعد سچ ثابت نہیں ہوگا تو پھر بھی اگر اس کو لائٹ لے، یہاں 2 بڑی اہم باتیں اور وہ میں ضرور فوکس کروں گا. ایک یہ کہ اتنے بڑے بیان کے بعد بھی اور غلط بیانی کے بعد بھی اگر اس پہ کوئی نوٹس نہیں ہوتا، اس پہ کوئی سزا نہیں ہوتی، اور اس پہ کوئی روک تھام نہیں ہوتی، اور اس طرح کے الزامات اور اس ہائی لیول کے جو ہے نا سٹیٹمنٹس جو کسی کے خلاف دی جا رہی ہیں، اس سے بڑا تو کوئی مطلب اور کسی کا نام نہیں لے سکتے نا. عاصم منیر صاحب سے بڑا تو کوئی پاکستان میں کوئی لیا نہیں جاتا. ایک بات، ایک سیکنڈ، صرف ایک بات. دوسری یہ ہے کہ یہ غلط ہو گیا اور یہ غلط ثابت ہو، تو اس الزام لگانے والے کی کیا سزا نہیں ہونی چاہیے کوئی؟ یعنی اتنا بڑا الزام
پہلے بھی یہ لگتے رہے, اب تو ڈائریکٹ نام لیا ہے. تو اگر یہ اس کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا کوئی نوٹس لیں گے تو کیا اس کے بعد ہم جو ہے نا اٹھ کے احتجاج کرنے لگ جائیں گے؟ ہم پھر یہ بات نہیں کریں گے. پھر خان صاحب سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, سوال کیا گیا کہ جی اگر یہ غلط ہوگا, تو خان صاحب نے آگے سے خاموشی اختیار کی. انہوں نے اتنی سی بات کی, جی ابھی تو انڈوسکوپی ایک ہوتی ہے, وہ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. تو انہوں نے کہا پھر کیا, اگر پھر بھی ہوگا, تو انہوں نے خاموشی اختیار, یعنی ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں, کھیل ہے. یہ اتنی بڑی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ, اتنا بڑا الزام لگانا, ایک نارمل سا ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی بس ایک بال کرانی ہے کرکٹ کی اور اس کو مطلب کس طرح کرانا ہے. تو یہ نہیں چلتا. اس لیے یا تو وہ ان کو اپنا وتیرہ بدلنا چاہیے, یا پھر اب ان معاملات کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں یا عدلیہ اور ہمارے باقی جو بھی اس میں اداروں کا جو رول ہے, ان کو پھر اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ پلان کرنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ رکے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ سیدھا سیدھا ہم الزام لگا لیں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کا الزام کرنے کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. جی بنا, میں نے بتایا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف اپنی عوام کو, جو ان کا ایک سمجھ لیں کہ انہوں نے جتنی عوام اپنی طرف کی ہوئی ہے یا جو ان کو فالو کرتی ہے, وہ شاید اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ایسا ہی ہے. تو پہلے آپ باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کرتے تھے, اب آپ حافظ عاصم منیر کے خلاف اتنے الزامات لگا رہے ہیں, تو کیا آپ اپنی عوام کو صرف دکھانے کے لیے کہ ہاں جی ہم ابھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہیں, ایک میسیج دے رہے ہیں, ہاں یہ میسیج شاید وہ دینا چاہ رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ جاتا ہے میسیج, ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے پلے کرنا ہے, لوگوں کو کیسے جو ہے نا وہ ابھارنا ہے اور ان میں تحرک کیسے پیدا کرنا ہے. تو اس طرح کی وہ اس والے سے وہ بڑے ماسٹر مائنڈ ہیں. جی کیونکہ ہم پیچھے گزشتہ دنوں میں یہی دیکھ رہے تھے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھے الفاظ بول رہے ہیں, ان کے لیے اچھی بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید برف پگھل رہی ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ختم ہو رہے ہیں. لیکن پھر ایک دم سے اس طرح کا بیان, تو پھر اسی طرف اشارہ جاتا ہے اور میسج جاتا ہے کہ شاید وہ اپنی عوام کو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اندر جو یہ ایک گرج ہے اور جو ایک ان کے اندر زہر بھرا جا چکا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. بس یہی بات ہے. تو یہ بات میں کہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, لیڈرشپ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ بہت لائل ہوتی ہے. وہ لائلٹی جو ہے وہ اگر نہیں ہے اور خالی افراتفری پیدا کرنی ہے, انارکی کیوس جو ہے, جو پہلے بہت زیادہ ہے, اور وہ اس کے کہہ لیں مجید بانی پی ٹی آئی ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں, اس کی ایک الگ پوری تاریخ ہے, ہم پیچھے نہیں جاتے. تو اگر یہ لیڈرشپ میں نہیں ہے, یہ آپ کہہ لیں ادراک نہیں ہے اس بات کا, تو پھر تو وہ لیڈرشپ نقصان دہ ہے. پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے یا وہ اور کام. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم تھے تب فوج کا امیج بہت بہتر تھا, یہ تب ان کا امیج خراب ہوا ہے جب وہ چوروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. تو غلط بات ہے نا. آپ باقی سارے اپنے علاوہ سب کو چور کہتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ پوتر اور پاک اور پرہیزگار اور متقی کرتے ہیں ظاہر, اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو وہ آپ کریں بے شک, لیکن آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو کندھوں پہ سوار رکھا ہے اور رکھا بھی ہے, ظاہر ہے وہ بھی ایک بات ہے. تو تب تک وہ بہت اچھے ہیں, تب تک آپ کہتے تھے یہ ان کے خلاف بات کرنے والے کو آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. اب وہ سارے اس کے اگینسٹ ساری یو ٹرن لیتے ہیں نا, یو ٹرن ماسٹر بھی ہیں, تو وہ یو ٹرن لیتے ہیں. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہ اس بات سے ہی آپ کی بات کو آگے لے کے چلیں تو پھر معاشرے میں انتشار پیدا کرنا ہے. دوسری طرف وہ کوئی اور پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں, اور وہ ساری بھی ان کی اپنی ذات کے ارد گرد ہے. کوئی مسئلہ نہیں ان کو, نہ کسی شاہ محمود قریشی سے غرض ہے, نہ کسی شیر افضل مروت سے غرض ہے, نہ انہیں بیرسٹر گوہر سے غرض ہے, نہ انہیں جانا کوئی سے بھی غرض نہیں ہے. علی امین گنڈا پور سے بھی. اچھا, علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ لے گئے ہیں کور کمانڈر میں, اپنا پوری کابینہ لے کر گئے ہیں کور کمانڈر ہاؤس. ہاں جی, وہاں پر پوری اپنی کابینہ لے کے گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی, تو اب آپ نے جو بات کی وہاں یہ کر رہے ہیں. خان صاحب کو پھر پتہ نہیں ہے. نہیں, خان صاحب نہ کریں, انہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو بات
کر کے جو ٹولز آپ نے استعمال کر کے قوم کو بھی ابھارا ہے تو قوم بھی یہ چیزیں سمجھتی ہے. اب یہ نہ کہیں کہ جی یہ میرے علم میں نہیں تھا, وہ تو ان کے سارا کچھ علم میں ہے, ان کی تو اجازت کے بغیر کوئی بات کرتا ہے تو وہ شیر افضل مروت بات بن جاتا ہے, اس کے خلاف تو پھر محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے, اس کی تو زبان بندی کرنی پڑتی ہے اور کر دیتے ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے. یہ بھی ایک طرف تو یہ والی بات ہے کہ آپ یہ جذبات لوگوں کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ پیدا بھی کر رہے ہیں, ان کو ابھار بھی رہے ہیں, اور دوسری طرف جو آپ کے اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں جہاں آپ نے بڑی واضح اکثریت سے جو ہے نا لیڈ ماری ہے اور بغیر کسی اس کے آپ لیت و لال کے آپ کی حکومت بن گئی ہے, وہاں کے وزیر اعلیٰ پوری کابینہ اٹھاتے ہیں اور کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں, اون کرتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نا وہاں افطاری پہ گئے ہیں. بھائی افطاری پہ تو جا سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو باقی بھی جانے دیں, باقی جو جاتے ہیں ان کو کیوں تانے دیتے ہیں یا ان کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہو رہی ہے. اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ وہاں ملک کی جو صوبے کی سیکیورٹی, دہشت گردی, یہ معاملہ ڈسکس ہوئے. بھی اگر یہ ڈسکس ہو سکتے ہیں اور یہ ہماری سیکیورٹی اداروں کا کام ہے تو پھر آپ باقیوں کو بھی کرنے دیں, اور باقی بھی کر رہے ہیں تو ان کو نہ تانا دیں. آپ بھی 2018 سے 12 سے ہی آپ کرتے آ رہے ہیں, 2021 تک, 22 میں آپ نے جا کے پھر یو ٹرن لیا اور آپ نے یہ نیا بیانیہ دیا. یہ وہ ساری باتیں ہیں, دیکھیں یہی وہ سارے ان کے تضادات ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ نہ وہ پارٹی بن پا رہی ہے, نہ اسے کوئی تسلیم کر رہا ہے. پارٹی کی بات کر رہا ہوں, نہ ہی جو ہے نا وہاں پر کسی کی کوئی پوزیشن ہے, نہ وہاں کسی کی اور کی سنی جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بطور پارٹی میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب اپنی ذات سے باہر نکل کے پارٹی بھی بنائیں, پارٹی کا سٹرکچر بھی مضبوط کریں, تنظیمی سٹرکچر بہتر کریں. صاحب اس کو مزید ہم آگے گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے بتا تو دیا کہ اختلافات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور پی ٹی آئی میں, یعنی کہ دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں. جو ہم ایک سمجھ رہے تھے کہ برف پگھل رہی ہے, وہ اب ہمارے خوابوں پہ پانی پھر چکا ہے. لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو جو ریلیف اتنا مل رہا تھا, عمران خان کے کیسز ختم ہو رہے تھے آئے دن, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جیسے ان کو الیکشن سے پہلے ان کے اوپر کیسز آ رہے تھے, ویسے ہی ان کے کیسز اب جا بھی رہے تھے. تو اب عید کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اب عید کے بعد کیا ان کے کیسز ایسے ہی جلد از جلد یک کے بعد یا ختم ہو جائیں گے, یا اب کچھ اور ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ یہ بس آنکھ مچولی ہے, یہ لگی رہنی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد جو ایک چل رہی ہے بڑے کہ جی خان صاحب اپریل میں رہا ہو رہے ہیں اور کہیں پر ان کی بات ہو گئی ہے جہاں ہونی ہے, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا پریڈکٹ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, خان صاحب سالک باہر آنے کا نہ سوچیں. اچھا. اور آرام کریں, ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو, جیل میں مزے سے وہاں 7 بیرکیں ہیں ان کے لیے, اور اچھے بلی خوراک ان کے لیے جاری قوم کی, اور اس پہ قوم کا بجٹ جو ہے نا وہاں بھی وہ کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ ماشاءاللہ سے 7 سیل ملے ہوئے ان کو. ہاں, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی خان صاحب ہیں جو یہ کہتے تھے امریکہ میں جا کے ایک جلسے میں کہ میں نے جا کے ان کے اے سی بھی اتروا لینے, اور میں نے ان کو ان کی جو باقی جو ان کی کلاسز ہوتی ہیں جیل کی وہ بھی میں نے جو ہے نا پروٹوکول والا وہ بھی ختم کرا دینا. تو یہ وہی خان صاحب ہیں, اور وہاں پر وہ تمام چیزیں لے رہے ہیں, اور ایک پورے اہتمام کے ساتھ. تاریخ میں, پاکستانی معلوم تاریخ میں اتنا پروٹوکول جیل میں بھی کسی کو نہیں ملا جتنا ان کو مل رہا ہے ایک قیدی کے طور پہ. یہ اس بات کو بھی ہم جب کرتے ہیں تو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں, لیکن حق اور سچ کی بات کرنا چھوڑی نہیں جا سکتی. جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ تضادات ہیں جو جس کے وہی خلاف ہوتے تھے کہ میں جو ہے نا قانون برابر کر دوں گا, یہاں امیر اور غریب کے لیے الگ قانون ہے, یہاں 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان, یہ ان کا نعرہ ہوتا تھا, یہ ان کا بیانیہ ہوتا تھا. لیکن عمل ان کا جو ہے نا اس ساری گفتگو سارے بیانیے کے متضاد ہے, برعکس ہے. یہ وہ مسئلہ ہے خان صاحب جس کو لیک کرتے ہیں. خان صاحب کی گفتگو بہت اچھی ہے, تقریریں بہت اچھی ہیں, ان کے بیانیے بہت اچھے ہیں, ان کے
مینیفیسٹو بہت اچھے ہیں، ان کی جو بھی کہہ لیں اس کے علاوہ اور بھی بات کرنے میں، لیکچرز دینے میں وہ بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھے بھی ہیں، لیکن خان صاحب صرف اور صرف ایک بات سے لیک کرتے ہیں اور وہ ہے عمل۔ خان صاحب کا عمل بالکل متضاد ہے، بات بالکل متضاد ہے۔ یہ مثال نکل آئی جیل سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عید کے بعد ایک تو ذرا آرام رکھیں، خان صاحب نہیں آ رہے، اور خان صاحب کو 1 سال تک آپ ابھی بھول جائیں، وہ سیاست کریں گے، وہیں پہ بیٹھ کے ہی کریں گے، ان کو اور بھی فائدے مل جائیں گے اگر وہ چاہیں گے کہ ابھی جیسے 1 ہفتے کی بشرا بی بی ان کی اہلیہ سے ملاقات ہے، تو وہ اگر چاہیں گے تو وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں ہفتے میں، اور وہ اسی طرح چاہیں گے کہ باقی جو ان کا ایک روسٹر بنا ہے سپریڈنٹ جیل کی طرف سے، تو اس میں بھی کمی اور زیادتی وہ کروا سکتے ہیں۔ اتنا سسٹم ان کے ساتھ بھی ہے، عدلیہ سمیت، عدلیہ بھی میں بھی کافی سارے لوگ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کو ریلیف دیتے ہیں، اور انواع ریلیف بھی دیتے ہیں، جو پہلے ماضی میں نہیں کبھی اختلافات دیا تو گیا۔ سامنے آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے کس طرح اختلاف ہیں، ایک دوسرے کی بات چیت میں یا ان کے بیانات میں کتنا متضاد پایا جاتا ہے، لیکن حکومتی الائنس میں بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ صاحب اتنی جلدی ایک دم سے اب اچانک ہی، اور وزیر داخلہ سندھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پولیس فورس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ابھی سے ہی آپ اختلافات پہ شروع ہو گئے ہیں؟ اچھا، وہ وہاں تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ میں الائنس ان کا نہیں ہے، الائی نہیں ہے، وفاق میں ہے ان کا الائنس ہے کہہ لیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بھی ووٹ دیا ہے دونوں پارٹیوں نے، اور ایم کیو ایم نے سندھ کے کہہ لیں نامزد امیدوار صدارتی امیدوار آصف زرداری صاحب کو بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے، تو وہاں تو ہیں، وہ ہے۔ لیکن یہ چونکہ دونوں متحارب گروپ ہیں سندھ میں، اور دونوں ایک دوسرے کے اینٹی ہیں، اور وہاں ان کا کمپٹیشن ہے دونوں کا، تو وہاں یہ ان کا ہوتا رہتا ہے، چلتا ہے۔ الیکشن کے دوران بھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں، ایون فائرنگ ہوئی ہے، 1-2 کارکنان ان کے جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے بھی ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی لڑائی میں، تو یہ تو وہاں چلتی رہنی ہے۔ اور یہ ان کی کراچی کا بھی ایک معاملہ، میئرشپ کا بھی، وہاں پہ بھی ان کے کہہ لیں ہوتا رہتا ہے، اور حیدرآباد، 2 بڑے شہروں میں یہ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں، تو یہ ان کا چلتا رہنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تب آنا جب یہ وفاق سے کہیں تھوڑے سے سلپ ہوں گے، اور وہ کب ہونے ہیں سلپ ہمیں پتہ ہے، اور تو نون لیگ کے بھی آئے گا، وہ قوم کے لیے بھی آئے گا، ساری جتنا الائنس ہے ساری پارٹیوں کا، اس کے لیے بھی آئے گا، اور وہ کب ہوگا؟ جب ان کو اشارہ ہوگا تب وہ ہٹ جائیں گے، جیسے خان صاحب سے وہ ہٹ گئے تھے 2022 میں، اور وہ اس میں تحریک عدم اعتماد کا حصہ بن گئے تھے، تو تب آئیں گے۔ اس سے پہلے تو یہ تھوڑی بہت چپکلش چلتی رہتی ہے، اختلافات چلتے رہیں گے، اور ایک کوئی الائنس ایسا نیچرل ہے بھی نہیں، تو ان کا آپس میں چلتی رہنی ہے۔ یہ وفاق میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی ہے ہلکی پھلکی، اور سیاسی طور پہ بھی ہے، اور یہ چلتی رہے گی، نیچرل ہے۔ جب تک حکومت چلنی ہے تب تک چلنی ہے، اور جب تک روکنی ہے، جو کہ 2.5 سے 3 سال تو یہ چلنی ہے حکومت میں۔ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ 6 مہینے 5 مہینے کہہ رہے ہیں، کوئی انہونی ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو اس وقت تک کا سیٹ اپ ہے وہ 2.5 سے 3 سال کا تو ہے، وہ تو چلنا ہے۔ کوئی فرد چینج ہو سکتا ہے، وزیر اعظم بھی چینج ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ہاں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن حکومت، ہاں جی، حکومت جو ہے نا وہ 3 سال کے لیے، اس کی دلیل واضح یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس عید کے بعد سے مذاکرات پہلے ہی چل رہے ہیں، تو یہ 3 سال کا پروگرام ہونا ہے۔ اور آئی ایم ایف نے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ 2019 سے 24 کا 23 کا 3-4 سال کا کیا تھا، اب انہوں نے 1 سال مزید کم کر کے کہہ لیں کر رہے ہیں، اور ان کو بھی شاید یہ پتہ ہے کہ انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ 3 سال تک تو یہ نکال جائیں گے، تو ان کو چونکہ جو دیا ہوا پیسہ وہ مل جائے گا، یا اس کا جتنا بھی انہوں نے لینا ہے سود سمیت وہ ان کو مل جائے گا، تو اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے لے، پھر ان کو کیا لگے۔ ویسے مجھے سوچ میں ڈال دیا کہ وزیر اعظم چینج ہو سکتے ہیں، آپ کی نظر میں کون ہے؟ کہ شہباز شریف صاحب نہیں تو پھر اور کون وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ نواز شریف ہو سکتے ہیں۔
نواز شریف ہو سکتے ہیں. نواز شریف پہلے نہیں ہوئے, اب کیسے ہو؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس وقت تو ان کا ایک اعتراض تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ وہ مینڈیٹ نہیں ملا. اب جس طرح سے ری کاؤنٹنگ میں نون لیگ کی سیٹس آ رہی ہیں, اس کے علاوہ جو ریزرو سیٹس جو نون لیگ کو بھی ملی ہیں, تو اب تو حکومت کا الائنس جو ہے وہ تو 2/3 اکثریت میں ہو گیا ہے نا. اب نواز شریف یہ تو نہیں کہتے تھے کہ مجھے ہی 2/3 اکثریت پھر مل جائے دوبارہ, تو وہ تو نہیں مل سکتی تھی, لیکن وہ کہتے تھے کہ کمزور سا مینڈیٹ ہے, تو میں یہی ان کی دلیل تھی. تو وہ تو تقریباً اب ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے, اور وہ اس وقت جو فلم چلی تھی وہ اب آہستہ آہستہ ریویل ہو رہی ہے کہ خود بعض حلقوں کی طرف سے کیسے فارم 45 بنائے گئے. اب وہ پریزنٹ نہیں ہو رہا ہے ٹریبونلز کے سامنے, اور ٹریبونلز میں تو 20 لوگ بھی نہیں گئے. یہ جو 80-90 لوگوں کی کہہ رہے ہیں, وہاں تو درخواستیں ہی نہیں, ری کاؤنٹنگ اور جو بھی اس کے اوپر جاتے ہیں نا کہ میری یہ سیٹ کا یہ بن رہا ہے, یہ تو یہ اس کو ذرا چیک کریں, تو الیکشن ٹریبونلز پہ تو 20 لوگ صرف گئے ہیں, باقی تو گئے ہی نہیں ہیں, چونکہ وہ باقی تو شور شرابہ تھا. اور اب جب دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ میں بھی 2 نمبری ہو گئی ہے؟ وہ وہاں بھی بیٹھے ہیں نمائندے, ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں پی ٹی آئی کا اگر درخواست گزار ہے اور تو اس کا نمائندہ بیٹھا ہے, امیدوار بھی بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں ری کاؤنٹنگ میں, تو وہ تو ٹھیک ہوئی ہے. تو اب سیٹس جو ہے نا اصل حالت میں آ رہی ہیں. یہ سارا چونکہ پریشر تھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا تھا پاکستان میں پہلی دفعہ, اس کے ذریعے افراتفری پیدا کی گئی ہے, وہ اچھی پیدا کر لی ہے جن قوتوں نے بھی کرنی تھی. اب یہاں تک مسئلہ آ رہا ہے کہ متنبع کر رہے ہیں کہ جو انڈیا کے آنے والے الیکشن ہیں اس کے اندر انڈیا بھی کر رہا ہے اور قوتیں بھی کر رہی ہیں, اس میں چین جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مودی کے خلاف انٹرفیئر کر سکتا ہے اور رزلٹ بدل سکتے ہیں. یہاں تک ہو گیا ہے. ایلن مسک خود کہہ رہا ہے کہ ویسے شہباز شریف صاحب اکیلے ہی چلے گئے ہیں عمرہ کرنے, نواز شریف صاحب تو گئے نہیں ہیں, اور ساتھ میں مریم نواز بھی گئی ہیں صاحب. جی گئی ہیں. اور وزیر خزانہ کا جانا ضروری تھا. وہ تو بنتا ہے, ریلیونٹ ہے. بات یہ کہ وہ انہوں نے خزانے کے حوالے سے معاہدات کرنے ہیں, بات کرنی ہے, یا وہ اپنے خرچ پہ گئے ہیں, کمرشل فلائٹ کے ذریعے وہ گئے ہیں اور انہوں نے یہ بوجھ نہیں ڈالا خزانے پہ, تو وہ تو بنتا ہے. اب وہ ان کے کہہ لیں رشتہ دار ہیں تو وہ ہم صرف اس نظر سے نہ دیکھیں. سائد صاحب آپ نے یہ تو بتا دیے کہ حکومت میں کیا چل رہا ہے, پاکستان میں کیا چل رہا ہے, پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے, کہاں کہاں اختلافات ہو رہے ہیں. نئے وزیر اعظم بھی آپ نے بتا دیے ہیں کہ شہباز شریف نہیں ہوں گے تو نواز شریف صاحب ہوں گے. ہو سکتے ہیں اندرونی اختلافات تو ہم نے دیکھ لیے ہیں, اندرونی لڑائیاں بھی دیکھ لی ہیں ہم نے, لیکن پاکستان کو بیرونی لڑائی کا بھی سامنا ہے. پاکستان کو بیرونی قوتوں کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, سب سے پہلے بھارت ہے. بھارت تو ہمارے ازلوں سے ہی دشمن چلتا آ رہا ہے, اس کی طرف سے تو آئے روز کوئی نہ کوئی دھمکی یا کوئی نہ کوئی کارروائی کی جاتی ہے. اور دوسرے ہمسایوں نے بھی شروع کر دی. دوسرے ہمسایوں نے بھی شروع کر دی. بلکہ بھارت نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس نے دنیا بھر میں اپنی کارروائیاں کی ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کو باقاعدہ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہماری طرف دہشت گردی کا کوئی بھی حملہ ہوگا تو ہم پاکستان کے اندر گھس کر ماریں گے. یہ اس کا بڑا نعرہ ہے یہ مودی کا کہ ہم نے گھس کے مارنا ہے. ہاں جی, یہ پکڑے بھی جانا ہے اور ماننا بھی نہیں ہے, جو مرضی ہو جائے. ابھی نندن کو پکڑا بھی, واپس چھوڑا بھی, تو وہاں جو ہے نا وہ ڈانس کر رہے ہیں. او بھائی آپ کوئی فتح کر کے آئے ہیں, آپ در اندازی کرتے ہوئے پکڑے گئے اور آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں. جو آپ کی ایک ہے نا جنگی برتری جس کا آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری دھڑام سے گر گئی تھی. تو یہ ہے مودی. اور اب مودی کے حوالے سے اب آہستہ آہستہ وہاں کی جو کہہ لیں سسٹم کے اندر سے لوگ بولنا شروع ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کے وہ راج ناتھ ہیں, وہ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی باہر جا کے دیگر ممالک میں اور خاص طور پہ پاکستان میں یہ جو گھس کے مارنے کی پالیسی ہے یہ مودی صاحب کی ہے. اتنے بلنٹلی وہ یہ بات کر رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں. یعنی ان کو کچھ نہیں لگ رہا کہ انٹرنیشنل قوانین کیا کہتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں. وہ ان کو اس بات سے نہیں, جو مودی
کینیڈا میں کر سکتا ہے. دکھا سکتے ہیں, پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے اندر گھس کے مارتے ہیں اور ہم کریں گے یہ کاروائی, تو باقی جو انٹرنیشنل جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی اس طرح آنکھیں دکھائیں, کینیڈا کو دکھائیں جہاں پر یہ کاروائی کرتا رہا ہے. وہ نہیں, وہاں آنکھیں نہیں دکھائیں گے نا, وہاں تو اپنی کاروائی کر دی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پتا ہے کہ دنیا ویسے ہی اب تھوڑی سی تتر بتر ہوئی ہے, ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے. کچھ قوتیں ہیں جن کی بڑی کہہ لیں مضبوط اور قوت تھی, جس میں امریکہ ہے, وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے بھی. اسی طرح روس اور چین ذرا بڑھ کے سامنے بھی آیا ہے. تو یہ جو شفٹنگ ہو رہی ہے نا, اس کے اندر اس نے یہ کاروائیاں کی ہیں جس میں اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اب انٹرنیشنل جو طاقت ہے نا, اس کا توازن بھی بگڑ گیا ہے. تو کچھ وہ ڈیفینسو بھی ہے امریکہ بائیڈن کی پالیسیز کی وجہ سے, اور خاص طور پہ اس کا بہت زیادہ جو ہے نا نیتن یاہو اور اسرائیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ ڈیفینسو بھی ہوا ہے. تو اس میں اس کو نقصان بھی ہو رہا ہے. اب اس نے کینیڈا میں بھی کر لیا, اس نے امریکہ میں بھی کر لیا. پاکستان تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اب بھی پہلی دفعہ انکشاف ہو رہا ہے کہ یہ جو برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں وہ اس طرح 20 لوگوں کو گھس کے جانا مار چکا ہے. ہاں جی, 2020 میں. تو وہ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس رپورٹ کے سامنے آنے سے کے بعد بھی کوئی اس پہ قوت بات نہ کرے, تو پھر تو کوئی اللہ ہی حافظ ہے نا. پھر تو انٹرنیشنل لا, یہ جو UNO اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے, عالمی عدالت انصاف, یہ بند کر دینے چاہیے. ویسے بھی ان کا جتنا گھناؤنا کردار, بے بسی جو اسرائیل اور غزہ کی جنگ میں سامنے آ چکا ہے, ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں رہ گیا. اس وقت کوئی قوت ایسی نہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ توازن اب بگڑ گیا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں شفٹ ہو رہا ہے, اور یہ ہو جانا ہے چونکہ ہر عروج کو زوال ہے. تو وہ اس طرف جا رہا ہے امریکہ آہستہ آہستہ, اور اس کے لیے یہاں ہو سکتا ہے اسرائیلی اس کے لیے جو ہے نا یہ اس کا باعث بنے. ابھی بھی جس طرح سے ان کے ساتھ وہ کر رہے, چونکہ ظاہر ہے وہ جوش ایک لابی ہے اور وہ ایک بڑی مضبوط لابی ہے, تو وہ امریکہ میں اس کا ایک اثر و رسوخ ہے, تو وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے, رسک نہیں لے سکتے. مگر وہاں بھی ایک خان صاحب کی طرح کے لیڈر ہیں نا جی. ٹرمپ جو ہیں وہ کم از کم الیکشن سے پہلے یا اپنی ذات میں تو وہ بہرحال ایک اچھی خاصی وہ جو ہے نا کر لیتے ہیں, اپنی سے بنا لیتے ہیں, اپنی ویورشپ بنا لیتے ہیں. تو وہ کئی چیزوں میں ان کو ایکسپوز کر کے ان پہ منہ پہ مار رہے ہیں, کیمپین پہ ہیں نا وہ, اور اچھی ہوا فضا ہے, وہ آ جائیں گے. اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ تو کر رہا ہے, اور بھارت نے کھلی دھمکی بھی دی ہے. پاکستان کی طرف سے کیا رد عمل ہے اور پاکستان کی اسٹریٹجی اس وقت کیا بن چکی ہے؟ اس پہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کر دی ہے بات. اس پہ ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی کی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری امن کی خواہش کو, تجارت کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اور یہ اچھی بات ہے, کیونکہ وہ پہلے اس طرح کی حرکت کر کے تو ہم بتا چکے ہیں کہ بھائی آرام سے رہو, ابھی اندر کو چائے پلا کے بھیجا ہے, اور آپ کو وہ یاد رہنا چاہیے. اور اب آپ جو یہ گھس کے مارنے والی جو پالیسی رکھ رہے ہیں, تو اب وہاں بھی یہ رپورٹس بھی اگر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مودی ایکسپوز ہو رہا ہے. مودی کا ویسے بھی جو پالیسیز انڈیا کے میں رہی ہیں, جس طرح سے وہ اروند کیجریوال نئی دلی کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اندر ہیں, گرفتار ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. دیکھیں نا, ہمارے تو یہاں پر ایک سابق وزیر اعظم مختلف کیسز میں, جن میں کچھ جینون کیسز بھی ہیں, 9 میئر سمیت 190 ملین پاؤنڈ سمیت, تو سائفر کا معاملہ, یہ بڑے جینون سے معاملے ہیں, اس پہ رائے مختلف ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں پہ ایک شراب پالیسی کے اوپر جو ہے نا وہ گرفتار ہیں. تو کوئی کسی کا کوئی بولتا ہی نہیں ہے. وہاں کا میڈیا, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا آزاد نہیں ہے, جتنا ہمارا میڈیا آزاد ہے نا اتنا کوئی میڈیا آزاد نہیں ہے. یہ انٹرنیشنلی اسرائیل اور غزہ کی وار میں دیکھ لیا نا کہ اتنا کا میڈیا آزاد ہے پوری دنیا کا, تو اور کیا ثبوت چاہیے. وہاں تو اتنی بات بھی نہیں کوئی کرنے دیتا, وہ مودی بھی نہیں کرنے دیتا. تو وہ کوئی کیجریوال کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی کیمپین نہیں چلا رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور جو بائیڈن نے
دباؤ ڈالنے کے لیے حماس کے اوپر خط لکھ دیا ہے، قطر کو بھی اور مصر کو بھی، یعنی کہ اب ان کا پہلے یہ پورے ہفتہ ہو چکا ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کہ ہفتہ ہو چکا ہے کہ ان کے آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں کہ حماس کے اوپر زور ڈالا جائے تاکہ وہ یرغمالیوں کو رہا کر دے اور جنگ بندی، عارضی جنگ بندی کی جائے. جی وہ حماس کر رہے ہیں، وہ اسرائیل نہیں کر رہے کہ اسرائیل کو بھی کوئی ان کے بھی یرغمالی آزاد کرنے ہیں اور اسرائیل کو بھی کوئی جنگی قوانین کی پابندی کرنی ہے اور اس کو بھی کوئی انسانیت کی بھی کوئی جو ہے نا کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے تو جنگ بندی نہیں ہوگی. دیکھیں حماس نے بے شک اس نے بہت نقصان اٹھایا ہے، لیکن اس نے اسرائیل کو ایک تو ایکسپوز کر دیا، اس کی جو مکمل وہ ہے نا اجارہ داری دنیا کے اوپر، اور دوسرا وہ جس طرح گریٹر اسرائیل بنتا جا رہا تھا اور اس کو ہمارے مسلم ممالک بھی تسلیم کرنے لگ گئے تھے اور کر لیا تھا 6-7 ممالک نے. آگے بھی بات چل رہی تھی، پاکستان تک بھی بات چل پڑی تھی، سعودی عربیہ بھی اس پہ اپنی بات کر چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا اگر حق ملتا ہے تو پھر ہم، لیکن وہ تعلقات کے حوالے سے نارمل ہے. یہاں تک وہ گریٹر اسرائیل بن رہا تھا تو حماس نے وہ متھ توڑ دی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہے. اب یہ ہے کہ وہاں عام انسانوں کا جو قتل ہو رہا ہے، بات جنگی قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مزاحمتی تحریک ہے حماس، آپ ان پہ اٹیک کریں. ہاں جی، ان کے تو آپ کو میں بتاؤں، ان کے تو ابھی تک جو کمانڈر یا مجاہد ہیں نا جو ابھی تک شہید ہوئے ہیں وہ 300 بھی نہیں ہیں. اور دوسری طرف عام عوام جو ہے وہ 32,000 سے اوپر چلی گئی ہے جو جن پہ اٹیکس ہوئے ہیں، جن میں سے 12-13 ہزار بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان کا پورا انفراسٹرکچر مکمل ملیا میٹ ہو چکا ہے. اور وہ وہاں جو کیمپ لگتے ہیں نا وہ امدادی کیمپ، وہ اس پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں اور رمضان بھی گزار اور رمضان میں بھی کر رہے ہیں اور مکمل طور پہ وہ ہاسپٹلز پہ بھی اٹیک کر چکا ہے. شفا ہاسپٹل ہے ان کا ایک، اور وہ وہاں بھی اس نے اٹیک کیے ہیں اور وہاں سے بھی مریضوں کو اٹھا کے بھی لے کے جا رہے ہیں. اور وہ تو قبرستان انہوں نے کھود دیا تھا اور وہاں سے لاشیں جو ہے نا لے کے چلے گئے، تو پھر ان کو واپس کرنی پڑی انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے کہ یہ ایک انتہا ہو گئی بالکل. تو وہ اس پہ آئے. اب ویٹو کیے بغیر اور غیر حاضر رہ کے امریکہ نے قرارداد تو پاس ہونے دی جنگ بندی کی، لیکن جنگ بندی رکوانا بھی اگر اس وقت چودھری امریکہ ہے تو اس کا ہی کام ہے وہ رکوائے، مگر وہ کوئی نہیں رک رہی اور وہ کسی کی نہیں سن رہا. تو اگر یہی اسی طرح چلنا ہے اور اسی طرح پھر اب انڈیا نے بھی سر اٹھانا ہے اور اس نے بھی اسی طرح در اندازی کرنی ہے اور گھس کے مارنا ہے، تو وہ جناب پاکستان سے نکل کے وہ کینیڈا بھی پہنچ رہا ہے، وہ امریکہ بھی پہنچ رہا ہے. جب تک ایک ساتھ نہیں مل کر چلیں گے تو دوسرے ممالک، مشرقی جتنے بھی ممالک ہیں، جیسے امریکہ آپ کہہ رہے ہیں، اسرائیل کہہ رہے ہیں، بھارت کہہ رہے ہیں، وہ تو سر اٹھائیں گے ہی، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بکھر چکے ہیں. جب تک انہوں نے اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے ایک دوسرے کا درد نہیں سمجھنا، تب تک کہ کوئی بھی مسلمانوں کی حالت نہیں بدل سکتا. اچھا، مسلمان کمزور بھی بہت ہیں، مسلمان اکٹھے ہی نہیں صرف ہو رہے، کمزور بھی بہت ہیں. یہاں تو جو طاقتور قوتیں ہیں وہ نہیں کچھ کر سکی، تو مسلمان اکٹھے، اول تو یہ خواب ہی ہے، اکٹھے نہیں ہوں گے، اور اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بہرحال بہت کچھ ہو سکتا ہے. اکیلا ایران نے اس وقت جب سے اسرائیل نے شام میں ان کے حملہ کیا ہے سفارت خانے پہ، اس کے نتیجے میں ان کے کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو ایران نے پھر ایک دھمکی دے رکھی ہے کہ ہم اٹیکس کریں گے. اس پہ امریکہ تک کو یہ کرنا پڑا کہ ہماری جو تنصیبات ہیں نا وہاں اٹیک نہیں کرنا، ایک ان کو ہدایت کی ہے. دوسرا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. تیسرا وہ اسرائیل کو ساتھ کہہ رہا کہ ہم آپ کے ساتھ اٹیکس کروائیں گے اور بچوائیں گے آپ کو، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ایکوپڈ بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. یہ عجیب و غریب رول ہے امریکہ کا اس ایک مسئلے پہ ہی. اور اگر صرف ایک اکیلا ایران ہی اتنا کچھ کر سکتا ہے، اور حزب اللہ کا اور بھی ہے کردار، یمن کا کردار ہے، یمنیوں کا، حزب اللہ والوں کا، ایران کا، اور اس میں وہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے ایران، عراق، حزب اللہ اور اس میں فلسطین کے حماس، ان کا جو کردار ہے خالی
یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے نا یہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ان کے مت توڑ سکتے ہیں. گریٹر اسرائیل کا تو خواب انہوں نے چکنا چور کر دیا ہے. تو باقی تو ممالک اگر مل باقی جائیں جب گے اکٹھے تو ہو پھر جائیں گے تو اور کتنا اچھا رزلٹ آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. تمام مسلمانوں کو مل کر کھڑے ہونا چاہیے, اور فلسطین کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی, پاکستان ہو چاہے وہ فلسطین ہو, اپنے لیے کھڑے ہوں, اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوں. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.